اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم زعفران سبق کو آگے بڑھاتے ہوئے اس کا ایک اور پیرا پڑھنے کی کوشش کریں گے جو کہ 8ویں جماعت کی اردو کتاب میں درج ہے۔ اکتوبر اور نومبر میں سری نگر سے کچھ دور پامپور میں زعفران کے کھیتوں کی خوبصورتی دیکھنے کی چیز ہوتی ہے۔ پامپور میں زعفران کی پیداوار ہوتی ہے۔ پامپور کے علاوہ کئی اور علاقوں میں بھی اس کی کاشت ہوتی ہے۔ زعفران کے پھولوں پر جب چاند کی دلاویز روشنی پڑتی ہے تو یہ کہنا پڑتا ہے کہ اگر کوئی بہشت ہے تو بس یہی زمین ہے۔ بہشت جنت کو کہتے ہیں۔ اس کی پتیوں پر نیا رنگ اور نئی کیفیت ہوتی ہے۔ زعفران کو بادشاہوں کا پھول سمجھا گیا ہے۔ یہ دوسری بات ہے کہ اس کی تخلیق میں محنت کشوں کا لہو شامل ہوتا ہے، یعنی کہ زعفران کی پیداوار میں محنت کش طبقہ کا یعنی زمیندار لوگ۔ یونانیوں کے یہاں زعفران کے رنگ کو شاہی رنگ سمجھا جاتا ہے۔ ہندو کے یہاں بھی زعفران کے تلک کو مقدس سمجھا جاتا ہے، مقدس یعنی پاک۔ زمانہ قدیم میں زعفران کا تصور وادی کشمیر سے الگ نہیں کیا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ زعفران کو کشمیری راجہ، کشمیر کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ زعفران کی خوشبو سے یونان کے دربار، تھیٹر اور ہال مہک اٹھتے تھے۔ کشمیر سے لے کر یونان تک مختلف ہواؤں میں زعفران کا استعمال ہوتا رہا ہے۔ ان دنوں کشمیر اور اسپین کے لوگ اپنے کھانوں میں زعفران استعمال کرتے تھے۔ انگلینڈ میں بھی 18ویں صدی میں اس کی کاشت شروع ہوئی، یعنی ہندوستان کے علاوہ باقی ملکوں میں بھی زعفران کی کاشت ہوتی تھی۔ تو عزیز بچوں، باقی کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔